نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر جس ٹاپک پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے منافقین کون لوگ ہوتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں۔ منافق نفاق سے ہے۔ نفاق کا معنی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانا۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے نفق۔ نفق کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانا۔ آپ حضرات نے جب پہاڑ بناتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان جو سرنگ ہوتی ہے اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نفق کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ پہاڑ کے ایک سرنگ کے اندر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانا۔ منافق کی بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ایک طرف سے ایمان داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر یہود کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے، وہاں پر ان کی حکمرانی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دین کی تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلنا شروع ہو گیا تو ان کو اپنی حکمرانی کا خدشہ لگنے لگ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دین کی تبلیغ کریں گے تو ہماری تو حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا انہوں نے نعوذ باللہ یہ سوچ رکھی، یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ظاہری طور پر ایمان لے آئیں گے۔ اس سے ہماری حکمرانی بھی بچی رہے گی اور ہم اپنے دین پر بھی رہیں گے۔ ظاہری طور پر تو ایمان لائیں گے لیکن دل سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ کون کون لوگ منافق ہیں، کون منافق نہیں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ ہم کسی کو پکا بات سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں نہیں ہے۔ لیکن اب منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ آج انشاءاللہ اسی اعتقادی منافق پر بات کریں گے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے ایمان نہ لے کر آئے لیکن ظاہری طور پر مومن ہو، ظاہری طور پر ایمان لے آئے۔ یہ والا منافق کی یہ قسم، اس کا عذاب کفار سے بھی زیادہ سخت ہے، یا کفار سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اسی منافقین کی بحث پر پورا نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ جب تفسیر شروع کریں گے سورۃ البقرہ سے تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں والفرقان حمید میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین کا یہ طبقہ جو اعتقادی منافق ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ جیسے جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اسی طرح جو سب سے نیچے والا طبقہ ہوگا اس میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اور منافقین کے اس قسم کے لوگوں کو اس جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا۔ سوچے کتنی سخت وعید قرآن مجید میں منافقین کی اس قسم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تھی منافقین کی پہلی قسم۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں منافقین کی دوسری قسم عملی منافق کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔